ایران میں مورالٹی پولیس، اخلاقی پولیس جو ہے اس کو ختم کرنے کا جو اعلان ہے وہ کل سے میڈیا میں سرخیوں میں ہے۔ وہاں کے جو ایکٹیوسٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک حکومتی اہلکار کے بیان سے لیا گیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے، جو ایکٹیوسٹ ہے، متحرک ہے، ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ بنیادی طور پہ ابھی پروٹیسٹ شروع ہے تو پروٹیسٹ کی وجہ سے مورالٹی پولیس نظر نہیں آ رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ختم ہوئے ہیں، بلکہ جو مورالٹی پولیس کا کام ہے وہ سیکیورٹی فورسز کر رہے ہیں ان پروٹیسٹ کے دوران، جس میں وہ کچھ سٹیٹسٹکس وہ اس طرح سامنے آ رہے ہیں کہ 500 کے آس پاس لوگوں کے مرنے کی بات ہو رہی ہے، اور پھر 18,000 لوگوں کے اریسٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ میڈیا میں کیوں گردش کر رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بتا رہے ہیں وہاں پہ جو ایکٹیوسٹ ہے جو اس آزادی مارچ میں، آزادی تحریک میں شامل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ 5 تاریخ سے لے کر 7 تاریخ تک ملک گیر نیشن وائڈ جو پروٹیسٹ ہے، اسٹرائک ہے، اس کا یہ چل رہا ہے، اور یہ پروٹیسٹ میں سب لوگ، جس میں مزدور، دکاندار اور جو میل میں کام کرنے والے ہیں، جو آئل کے ریفائنری فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں، سب لوگ اس میں ٹیچرز شامل ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، تو بہت بڑا پریشر بن رہا ہے۔ اس پریشر کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ان کے کہنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم یہ 7 تاریخ کو ختم کریں گے پروٹیسٹ، اور کیونکہ وہاں ایران میں اسٹوڈنٹ ڈے ہے۔ اسٹوڈنٹ ڈے اس طریقے سے ہے کہ جو ایران میں جمہوریت کو پسند کرنے والے جو طلباء ہیں وہ اس دن یعنی 7 تاریخ کو ہر سال یونیورسٹی کے کیمپسز میں ریلیاں نکالتے ہیں جمہوریت کے حق میں۔ تو ان کا پروٹیسٹ کا جو طریقہ ہے وہ ہے، جو ٹائمنگ ہے وہ یہ ہے کہ 5 تاریخ سے شروع ہو کے اور پھر 7 تاریخ کو ختم کریں گے۔ اب یہ جو مورالٹی پولیس ہے یہ بیسیکلی کرتی کیا ہے، یہ ذرا جاننے کی ضرورت ہے، پھر پورا معاملہ سمجھ آئے گا۔ یہ کرتی ہے کہ لباس کے متعلق، اگر لباس خواتین کا تنگ ہے، چست ہے اور کم ہے، یا جینز اس طرح کی اسٹائلش ہے جو پھٹی ہوئی جینز ہے، آستین اوپر چڑھے ہوئے ہیں، تو اس پہ پابندی لگاتے ہیں۔ اگر کہیں پہ ایسا خلاف ورزی کرنے والا کوئی بندہ ہے تو خاتون ہے تو اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے، تب تک وہ اریسٹ رہتی ہیں، حکومت کے پاس رہتی ہے جب تک کوئی آتا نہیں ہے، اور اس کو چھڑانے کے لیے بہتر کپڑے جو ان کے ڈریس کوڈ میں شامل ہے تب تک وہ کپڑے نہیں لا کے دیتا۔ اس کے علاوہ جو مخلوط گیدرنگ ہے، مخلوط پروگرامات ہیں، اس پر پابندی لگاتے ہیں، اس پہ نظر رکھتے ہیں، شراب کے استعمال پہ پابندی رکھتے ہیں، عورتوں کا جو بال نظر آنا، اس پہ بڑی پابندی رکھتے ہیں، اس کے خلاف ورزی کرنے والے کے بارے میں کارروائی ہوتی ہے، مطلب جیل وغیرہ ہوتی ہے۔ اب ایران کے علاوہ یہ اخلاقی پولیس اور کہاں ہے اسلامی ملک میں؟ سعودی عربیہ ہے، جس میں ملیشیا بھی ہے، افغانستان بھی ہے۔ افغانستان میں تو خیر دوسرا ایک لیول ہے، وہ امر بالمعروف، اور وہ بڑا ڈفرینٹ قسم کا لیول ہے، بہت بروٹل ہے، بہت خطرناک ہے، لیکن باقی ملکوں میں بھی ہے اور ٹھیک ٹھاک اسٹیبلش ہے۔ باقی ملکوں نے ابھی سوچنا شروع کر دیے، جس طرح سعودی عرب اور ان لوگوں نے۔ اب آتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بہت بدترین صورت میں یہ سب کچھ پایا جاتا ہے، یہ اخلاقی پولیسنگ، وہ یہ کہ اس کے لیے کچھ خاص لوگ مختص نہیں ہیں، ہر کسی نے یہ ٹیکہ لیا ہوا ہے۔ اس میں ایک مثال میں آپ کو دے دوں، میں نے ہماری ایک خاتون دوست ہے، اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کی طبیعت خراب کیوں ہے آج، بہت اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ ابھی رستے میں ایک بزرگ نے مجھے گالیاں دی۔ میں نے کہا کس بات پہ گالیاں دی؟ اس نے کہا کہ وہ جلدی میں جب میں دفتر سے آ رہی تھی تو میرے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا تھا، تو اس نے بڑی بری گالیاں دی، تو وہ اس کا چہرہ اڑا ہوا تھا، بہت خراب۔ اب یہ جو سلسلہ ہے، یہ اخلاقی پولیسنگ کا پاکستان میں یہ ہے کہ اول تو آپ یہ دیکھیں موسیقی کے حوالے سے، اول تو موسیقی بالکل اجازت نہیں ہے،
اور اگر کہیں پہ ہے بھی تو شام کو صبح کو یہ بالکل پابندی ہے، اور لوگ آپ کے سامنے بھی سر کے اوپر کھڑے رہتے ہیں اور یہ آپ کو منع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو داڑھی والے لوگ ہیں اور بغیر داڑھی والے لوگ ہیں، جو مولوی ہے اور غیر مولوی ہے، ان میں کوئی تمیز نہیں ہے، سب لوگ وہی کام کر رہے ہیں۔ باقی ملکوں میں جو میں نے آپ کو بتایا مخصوص لوگ ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، یہاں پہ تو سب کوئی کام کرتے ہیں۔ اس سے پھر ایک مسئلہ پیش آیا، جو آپ نے دیکھا بھی ہے، کچھ واقعات ہوئے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی کسی بھی بات پر اور کسی بھی وقت آپ کو مار سکتا ہے، اور مارنے کے بعد وہ پاکستانی عوام کا ہیرو ہوگا اور آپ شہید ہوں گے، اور پھر یہ سلسلہ اس طریقے سے چلے گا۔ اب اس میں جو اخلاقی پولیسنگ پاکستان کی میں بہت تیزی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو ایران میں اتنے لوگ قربانیاں نہ دیتے، پروٹیسٹ نہ کرتے، جیلوں میں نہ جاتے، اور اس کو ختم کرنے کا اتنا پرزور مطالبہ نہ کرتے کہ انہوں نے باقاعدہ رجیم چینج کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی یہ جو خبر پہ لا رہے ہیں کہ مورلٹی پولیس وہاں پہ ختم ہو گئی ہے، اس پہ اگر ختم واقعی ہو بھی گئی ہے تب پہ اس پہ ہماری بات نہیں رکے گی، پوری رجیم، پورا یہ حکومت ہی چینج ہوگی، پورا یہ سسٹم چینج ہوگا، تب ہماری بات رکے گی۔ تو انہوں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے، مورلٹی پولیسنگ سے جان چھڑانے کے لیے باقاعدہ ایک آزادی کی تحریک شروع کر دی ہے۔